السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ سیریا میں بہت تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، ایک تو یہ خبر کہ بشار الاسد نے بالآخر اپنی خاموشی توڑ دی ہے اور رشیا سے ہی ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا سیریا کو چھوڑ کے جانے کا، اور وہ بالکل ریڈی تھے اس بات کے لیے کہ وہ ڈٹے رہیں گے اور وہ جنگ کریں گے ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے خلاف، جن میں HTS جو حیات تحریر الشمس سر فہرست ہے۔ مگر اب ان کی بات سنے گا کون؟ بیکاز اب تو وہ پاور میں رہے نہیں، اور اب تو وہ ایک اسائلم سیکر کی طرح رشیا کے اندر مقیم ہو چکے ہیں، اور بالکل پرابیبلٹی ایسی بالکل بھی نظر نہیں آتی کہ کبھی بھی وہ واپس سیریا میں ایز اے پاور پلیئر جو ہے واپس آئیں گے، بیکاز آف دا ریزن کہ سیریا کے اندر ایک بہت ہی پرانی اور لمبی طویل ڈسینٹ چلی آ رہی تھی ان کی پاور کے خلاف، کیونکہ سیریا کے اندر جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ سنی مسلمانوں کی ہے، اور شیعہ کی جو ایلاوائٹ سیکس کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت مائنورٹی کے اندر تھی، اور یہی گرج تھا ان لوگوں کو کہ جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے اس میں تو میجورٹی کو ہی پاور ملتا ہے اور میجورٹی کو ہی لیڈرشپ کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایسے نہیں ہوتا رہا۔ تو اب یہ لوگ انشور کریں گے کہ ایک سنی جو لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے اور وہی پرماننٹلی اب سیریا کے اندر پاور حاصل کر لے۔ لیکن یہ تو خیر انٹرنل سچویشن ہے سیریا کی، جس کی مجھے نہیں لگتا کسی کو خاص کوئی پرواہ، بیکاز انٹرنیشنل اگر آپ سینیریو دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک لوٹ سیل کا سما اس وقت لگا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بائی ون گیٹ ٹو فری والا سسٹم ہے، اور ایوری بڈی وانٹس کہ اب سب سے پہلے ہم آ کے حیات تحریر الشمس کے ساتھ جو ٹیم ہے اس کے ساتھ نیگوسیشن بھی کر لیں، ان کے ساتھ ڈیلز بھی بنا لیں، ان کو آفرز بھی کر دیں کہ بھئی تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے انٹرسٹ لائک ان کو سیکیور کرو سیریا کے اندر، اس ریجن کے اندر، اور اس کے بدلے ہم بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے اور آپ کی پاور کو جو ہے انڈورس بھی کرتے رہیں گے۔ سو یہ خبر ایسوسیٹڈ پریس نے نکالی ہے۔ EU seeks assurances from Syria's new leaderships in exchange for dropping sanctions، کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہم یورپین یونین جتنے بھی سینکشنز اس سے پہلے سیریا کے اوپر لگا رکھے تھے ان کو ہم ڈراپ کر دیں اور آپ کے ساتھ نارملائز کر لیں سچویشن کو، تو اس کے بدلے میں آپ بھی ہمیں کچھ باتوں کی گارنٹی دو اور ایشورنس دو۔ تو وہ کیا گارنٹی ہے جو یہ لوگ مانگ رہے ہوں؟ کیا ان کو اس چیز سے غرض ہے؟ یہ برٹن ہو گیا، فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، اور دیگر یورپین کنٹریز ہو گیا، اٹلی ہو گیا، گریس ہو گیا، یہ سب کیا ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ سیریا کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہو جائے، یہاں پر ایک جینوئن لیڈرشپ سامنے آ جائے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر ایک لوگوں کی ڈیولپمنٹ، ترقی، جو بھی ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنا شروع ہو جائیں؟ تو کیا ان جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا غرض یہ ہے کہ سیریا کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہو جائے اور یہاں پہ ایک جینوئن لیڈرشپ آ جائے، اور یہاں پر جو لوگوں کی ترقی رکی ہوئی تھی اور ڈیولپمنٹ اور جو کچھ بھی ہے وہ شروع ہو جائے؟ کیا یہ ان کا غرض ہے، یا پھر ان لوگوں کے اغراض و مقاصد کچھ اور ہیں، اور وہ یہ کہ یہاں پر جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان کے ساتھ الائے ہو جائے، ان کی پپٹ بن کر کے اب سیریا کے اندر کام کرے، اور جو ان کے دیرینہ خواہشات تھیں سیریا سے ریلیٹڈ اور اس پورے ریجن سے ریلیٹڈ کہ کس طرح سے یہ پورا ریجن ان کے گود میں آ کر کے گر جائے اور ایک لو ہینگنگ فروٹ کی طرح ان کو ملتا چلا جائے، کیا وہ یہ چیزیں سب انشور کروانا چاہتے ہیں کہ بھئی جو پائپ لائن گیس کی ہم چاہیں گے وہ تم بناؤ گے، جس ملک کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ٹریڈ تم آگے بڑھاؤ اس کے ساتھ تم بڑھاؤ گے، تمہارے اندر جو ملک کے اندر جو آئل اینڈ گیس ہے وہ ہمیں چیپ پیسوں کے اوپر تم ہمیں دیا کرو گے، اس طرح کی باتیں وہ ان کے ساتھ انشورنس لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہی یہ چیز جو ہے نا اپنے سینکشنز کو ڈراپ کریں گے۔ ایک اور جگہ دیکھیں، US یوروپین allies to discuss سیریا ٹیوزڈے اٹلی، اس میں یہ تمام جن میں US بھی ہے، امریکہ، UK، فرانس، جرمنی، اٹلی، یہ سب کے سب ان کے جو مندوبین ہیں، ان کے فارن منسٹر ایون یہ سیریا کے اندر پہنچ چکے تھے، اور یہ انہوں نے سیریا کے اس جو HTS کے ٹیم ہے جولانی کے جو انڈر ہے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جولانی کے ساتھ بات کرنا تو بس ایک فیس سیونگ والی بات ہے، بیکاز آف دا ریزن کہ یہ جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس تھے یہ تو پہلے ہی لائک باہر کی فنڈنگ اور باہر کی ایڈ اور ویپنس کے اوپر گزارا کر رہے تھے، ان کے پاس تو کوئی پاور ریئل ہے ہی نہیں، ایکسیپٹ یہ کہ جو ان کے جو فائنینشیئرز ہیں وہ ان کو جو اشارے کرتے تھے وہ اس طرح سے وہ کرتے چلے جاتے تھے۔ تو آج ان کے پاس ایسی پاور کیا آ گئی ہے کہ وہ سیریا کا جو سودا ہے یا سیریا کی جو قسمت کی جو فیصلے ہیں وہ ان کے تھرو کروائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب اپنے ہی بنائے ہوئے پاپٹس کے پاس جا رہے ہیں اور دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ ایک جینوئن لیڈرشپ یہاں پر آ چکی ہے اور اب ہم ان سے بات کریں گے۔
لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ ایک طرف اگر یہ یورپین اور یو ایس کے جو لوگ ہیں یہ آ کر کے یہاں پر اپنی اسپیس بنانے کی کوشش کرنے لگے ہیں یا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ایرانین جو لیڈرشپ ہے یا جو رشین جو لوگ ہیں یا پھر ایون عرب اسٹیٹس کے جو تمام نمائندے وہ بھی اپنی اسپیس یہاں پر جلدی سے جلدی بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور جلدی سے جلدی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ٹیم ہے ایچ ٹی ایس کی اور دیگر جو بھی اسٹیک ہولڈرز وہاں پہ رہ گئے ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ملائیں اور اس طرح کی گورنمنٹ سامنے آئے جو کہ ان کے انٹرسٹ کو یہاں پر سیکیور کرے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ عرب کنٹریز کا تو مطلب عرب اسپرنگ کے دور سے جو 2011 میں ہوئی تھی تب سے ان کی یہاں پر ایک خواہش اور ایک کوشش تھی کہ بشار الاسد یہاں سے چلا جائے اور یہاں پر ایک سنی لیڈرشپ یہاں پہ قائم ہو جائے اور ایسی لیڈرشپ قائم ہو جو کہ عرب اسٹیٹس کے ساتھ اسی طرح دوستی اور بھائی چارے کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائے جیسے کہ عرب اسٹیٹس خود آپس میں کرتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی پہلا جو کوششیں ہیں اور جو قریب ترین کی کوششیں ہیں میں سمجھتی ہوں وہ عرب اسٹیٹس کی طرف سے ہوں گی اور اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی ایران، رشیا اور ٹرکی ان کے بھی بہت قریبی جو ہے یہاں پر اسٹیکس لگے ہوئے ہیں. سو ان کی بھی طرف سے مکمل جو ہے ڈپلومیسی وہاں پہ چل رہی ہوگی. بہرحال یو کے نے بھی ایک سینئر آفیشیل وہاں پہ بھیج دیا ہے اور یہ ڈفرنٹ خبریں میں آپ کو دکھا رہی ہوں. جرمنی جوائنس یو ایس یو کے ان میکنگ ڈپلومیٹک کانٹیکٹس ود رشیا سیریاز ایچ ٹی ایس. یہ خبریں چل رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ایک منڈی کھلی ہوئی ہے اور یہاں پر ہر کوئی آ رہا ہے اپنا اپنا سودا بنانے کے لیے اور نوبڈی نوز فار شیور کہ اصل میں یہ سودا کس کی طرف جا رہا ہے، اصل میں ہو کیا رہا ہے. انڈر دا ٹیبل کتنی مووز وہاں پہ اس وقت چل رہی ہیں، کیسے لوگ انٹریگس کر رہے ہیں اور کیسے نقشے وہ اپنے ذہن میں بنا کر سیریا کی سرزمین پہ اتر ہیں. اور ایک اور طرف سے میں آپ کو بتا دوں ٹرمپ نے کیا کہا ہے جو کہ ابھی اپنی کرسی صدارت پہ بیٹھ نہیں چکا ہے، کچھ ہفتے ابھی اس کے رہتے ہیں. ابھی تک جو بائیڈن ہی پریزیڈنٹ ہے یو ایس کا اور ٹرمپ نے اتنے ہی اسنا میں یہ کہہ دیا کہ ٹرکی ہولڈز دا کی ٹو سیریاز فیوچر. کیونکہ ٹرمپ یہ کہتا رہا ہے کہ جو ٹرکی کے صدر ہیں اردوغان ان کے ساتھ ٹرمپ کی جو ہے نا بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور بہت زیادہ دوستی بھی ہے اور وہ اس بات کو ہمیشہ بہت اپریشیٹ کرتا ہے ٹرمپ کہ اردوغان جو ہے یا ٹرکی جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے. سو لہٰذا وہ ٹرکی کو سمجھتا ہے کہ وہ ان کی سائڈ سے ہر کام کر رہا ہے. لائک ٹرکی کیا تھوڑی سی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ہے بھی اسی قسم کی، کیونکہ بہت سالوں تک ٹرکی تو یہ مطالبہ کرتا رہا کہ جو ٹرکی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک وائٹ پاپولیشن رہتی ہے تو لہٰذا وہ یورپ کا حصہ ہے اور اس کو یورپین یونین کے اندر ایڈمٹ کر لینا چاہیے. لیکن آف کورس یورپین یونین نے ٹرکی کو تو اپنے اندر ایڈمٹ نہیں کیا مگر نیٹو کا وہ حصہ پہلے دن سے ہی تھا، شروع سے ہی تھا اور ابھی بھی ہے. لہٰذا ٹرمپ جو ہے وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے اور ٹرکی کو یہ ڈبل رول کھیلنا پڑتا ہے کہ اس کو نیٹو کو بھی سیٹسفائی رکھنا پڑتا ہے بیکاز نیٹو یہ کہتا ہے کہ جو اسٹریٹجک پالیسی ہوگی نا وہ نیٹو کے تمام ممبرز جو ہے نا وہ نیٹو کی ہی فالو کریں گے. تو اگر نیٹو کی ہی فالو کرنی ہے تو پھر نیٹو کی تو اسٹریٹجک پالیسی ہے اینٹی رشیا، اس کی تو اسٹریٹجک پالیسی ہے اینٹی پیلسٹائن، اینٹی جو مڈل ایسٹ پالیسی رہی ہے، اینٹی سیریا پالیسی رہی ہے. تو پھر ایردوغان کو یہ ڈبل گیم کھیلنی پڑتی ہے بیکاز ہی وانٹس ٹو اسٹے پارٹ آف دا نیٹو آلسو. بیکاز جس دن ٹرکی جو ہے وہ نیٹو سے نکل گیا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کا بالکل بارڈر کے اوپر نیٹو اسٹیٹس جو ہے نا ان کی ایک لائن لگی ہوگی جن سب کی توپیں جو ہیں اور ان کے میزائلز کا رخ جو ہے نا وہ ٹرکی کی طرف ہو جائے گا. سو دیٹس وائی ٹرکی از ان اے پوزیشن ویئر ہی از آلسو فرینڈز ود آل دا نیٹو کنٹریز اینڈ ہی از آلسو فرینڈز ود رشیا اینڈ چائنا اینڈ آل دا عرب اسٹیٹس آلسو، جس کی وجہ سے ٹرکی جو ہے نا وہ اس پوزیشن میں بھی ہوتا ہے کہ وہ دو طرح کی گیمز کھیل سکتا ہے اور دو طرح کے جو ہے نا وہ نیگوسیشنز کے اندر شامل ہوتا ہے. وہ ایک طرف سے نیٹو کے لوگوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور ایک طرف سے وہ رشیا اور چائنا اور ایران کے ساتھ بھی وہ مطلب انڈر دا ٹیبل ٹاکس کر رہا ہے اور ڈپلومیسی کر رہا ہے اور کوئی مڈل گراؤنڈ میں یا کوئی ایسا وہ گیم پلے سامنے لے کر آتا ہے. اس سے پہلے بھی وہ ایسے کرتا رہا ہے جس میں لائک اس کے جو دوست ہیں جن میں اسپیشلی رشیا اور چائنا اور ایران شامل ہیں وہ ان کا فائدے کو بھی وہ ملحوظ خاطر رکھتا ہے. تو لہٰذا ٹرمپ کا جو یہ کہنا ہے کہ ٹرکی ہولڈز دا کی ٹو سیریاز فیوچر، اس میں بھی ایک وزن ہے کیونکہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ٹرکی ڈیڈ این انفرینڈلی ٹیک اوور وداؤٹ اے لاس آف لائفز بینگ لاس. یعنی اس نے ایسا کام کر دکھایا ٹرکی نے یہ ایچ ٹی ایس کی بیکنگ کر کے اور ان کے تھرو یہ پورا اساد کو ریموول کا مہم مکمل کر کے. اگر اس کے پیچھے ٹرکی
टर्की का हाथ है, तो टर्की ने एक बड़ा अच्छा काम किया जिसमें जानों का भी ज़िया नहीं हुआ, कोई बड़ी जंग भी नहीं हुई और ये काम हो भी गया। सो अब ये ट्रंप की जो पोजीशन है ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि वो किस नज़र से ट्रंप ये बात कर रहा है। वो इस नज़र से वो हर चीज़ को अमेरिका फर्स्ट के लेंस से देखता है और वो हमेशा और हर चीज़ को इस तरह से नाप तोल करता है कि यूएस का उसमें कितना फ़ायदा है। तो उसके बयानात को भी इसी तरह से देखना चाहिए कि वो उस नज़र से हर चीज़ को, हर पॉलिटिक्स को देखता है कि यूएस का यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है, और वो उस बयान के पीछे इन चीज़ों को शायद वो असेस नहीं कर रहा है या उसको मेजर इन नहीं कर रहा कि इसी असना में ईरान क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है और अरब स्टेट्स क्या कर रहे हैं। सो लिहाजा लाइक एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है सीरिया के अंदर। हेड ऑफ चेचनिया जो रमज़ान कादरियोव हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि सीरिया के जो HTS है उसको रशिया की टेररिस्ट लिस्ट में से निकाल देते हैं। यानी अब बशार अल असद तो रहा नहीं, अब अगर रशिया ने मजीद अपने सीरिया के साथ मामला को आगे लेकर चलना है तो रशिया को भी फौरी तौर पे HTS के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी और उसको के साथ जो है ना नेगोशिएशन करनी पड़ेगी और एक अपना प्लान उनके सामने रखना पड़ेगा कि भाई सीरिया का मुस्तकबिल किस तरह आगे लेकर चलना है। तो चेचनिया के जो कादरियोव हैं उसने बहुत अच्छी बात की है कि ठीक है, बशार अल असद को तो आपने असाइलम दे दिया, वो आपका फ्रेंड था, लेकिन अब जो HTS वहाँ पे रह गया है, अगर आपने फौरी तौर पे इनके साथ बातचीत नहीं की तो बाकी जो दुनिया के प्लेयर्स हैं जो कि धाक लगाए बैठे हुए हैं कि किस दिन बशार अल असद यहाँ से रिमूव होता है, वो तो फौरन आकर अपनी स्पेस यहाँ पे ले लेंगे। तो लिहाजा रशिया को भी इस तरह से करना चाहिए। और कादरियोव कॉल्स फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सीरियन इस्लामिस्ट ग्रुप्स दैट टॉपल्ड असद। एक और जगह से देखते हैं, चेचनिया's leader says he is ready to ensure wheat supplies to Russia। यानी असद के जाने के बाद जो रशिया से बहुत बड़ी मिकदार में वीट की ट्रेड और मतलब सप्लाई सीरिया के अंदर आती थी, वो ज़ाहिर असद के जाने के बाद वो ट्रक्स जो हैं वो बॉर्डर्स पे रुक गए हैं और वो सप्लाई यहाँ नहीं पहुँच रही। और ज़ाहिर पहले ही सीरिया के हालात इतने ख़राब हैं, अगर वीट की सप्लाई भी आना रुक जाती है तो और हालात बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। तो चेचनिया का जो ये लीडर है कादरियोव, उसने कहा है कि मैं स्टेप इन करता हूँ, मैं बातचीत करता हूँ और मैं ये जो सप्लाई है वीट की वो सीरिया में आने से नहीं रुकने दूंगा और ये मैं सीरिया की हेल्प करूंगा। और ये डेफिनेटली इसमें वही चीज़ छुपी हुई है कि कादरियोव एक फ्रंट पे आकर, बिकॉज इज अ मुस्लिम और वो चेचनिया जो एक मुस्लिम ऑब्लास्ट है रशिया का, उसका वो हेड है, तो वो बीइंग अ मुस्लिम एंड मतलब ऑल्सो रशियन डिप्लोमेट आप समझ लें, वो आकर के HTS के साथ नेगोशिएट करके और ये तमाम मामलात को सुधारने की ऑफर कर रहा है। और डेफिनेटली पुतिन भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है कादरियोव पे और वो ज़रूर चाहेगा कि कादरियोव जो है ना वो स्टेप इन करे इस मामलात में को उसके लिए हमवार करने के लिए। एक और चीज़ देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग न्यूज़ मुझे लगी कि रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया कि सीरिया के जो वॉल्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी के वॉल्ट्स हैं, उनके अंदर 26 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है। और असद तो चला गया लेकिन वहाँ पे 26 टन गोल्ड जो है रिजर्व्स के अंदर पड़ा हुआ है। और इसके अलावा इस ट्रेजरी के अंदर अभी $200 मिलियन का कैश भी पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि ये एक चीज़ मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को नेगेट करती है कि बशार अल असद एक टोटली उसने लूट करके इस कौम को तो चला गया है और सारे खजाने यहाँ से वो निकाल चुका है, और ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जितना टन्स ऑफ गोल्ड यहाँ पर 2011 में था उतने ही टन्स ऑफ गोल्ड अभी भी यहाँ पे मौजूद है। और ये बात इसको जो है ना रॉयटर्स ने कंफर्म भी कर दिया। सो दैट मीन्स के बशार अल असद ने ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो वो लेकर गया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी मुल्क को ही लूट करके चला गया, बिकॉज बशार अल असद हमेशा सीरिया को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री देखना चाहता था। और ऑल्दो के उसके जो मुल्क के अंदर उसके खिलाफ बहुत डिसिडेंट्स थी, लेकिन दैट डजंट मीन कि ही वाज मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस फॉर सीरिया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस और आगे आगे चल के क्या होता है। और ये लूट सेल जो अभी लगी हुई है सीरिया के अंदर, इसमें कौन कौन पहुंचता है और कौन कौन अपने सौदे जो है वो वहाँ पे बना पाता है।